اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و ناظرات، نوروز کا پروگرام لے کر سخاوت حسین سنرالوی آپ کی خدمات عالیہ میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے تو میں مسنون طریقے پر آپ تمام حضرات و خواتین کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے اپنے پروگرام کو شروع کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں عموماً ایک غلط فہمی یہ پیدا کی جاتی ہے کہ نوروز غیر اسلامی تہوار ہے، اگرچہ یہ اسلامی تہوار بھی نہیں ہے، مگر ہر وہ تہوار جو اسلامی نہیں ہوتا وہ غیر اسلامی بھی نہیں ہوتا۔ اگر اس روز کچھ اہل ایران، اہل فارس حدوں سے کراس کر جاتے تھے تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے ہمارے ہاں بھی 15 شعبان میں اتنی زیادہ شہنائیاں چھوڑی جاتی ہیں اور گولے چھوڑے جاتے ہیں کہ اصل تھیم لیلۃ البرات کی پٹاخوں والی عید میں تبدیل ہو جاتی۔ تو جب یہ غلط فہمی دور ہو گئی تو آئیے اب میں آپ کی خدمات عالیہ میں نوروز کی اہمیت پیش کرنے لگا ہوں، اور نوروز کے اعمال بیسیکلی میرا ہدف ہے۔ یہ عید ایرانی اس لیے بھی ہزاروں سال سے مناتے تھے کہ ان کے کیلنڈر کا آغاز فروردین کی پہلی تاریخ جو کہ کل ہے سے ہوتا ہے، اور وہ سورج کے کیلنڈر کو ظاہر ہے کہ فالو کرتے ہیں۔ سولر لونر کیلنڈر آپ جانتے ہیں، سولر کیلنڈر کو وہ فالو کرتے ہیں، جیسے ہم عیسوی کیلنڈر کو آج کل فالو کر رہے ہیں اور ہم اسلامی کیلنڈر ہجری کو فالو کرتے ہیں۔ اگرچہ کیلنڈر اور بھی ہے، بکرمی کیلنڈر بھی ہے، رومی کیلنڈر بھی ہے، اور بہت ساری اقوام کے اپنے اپنے کیلنڈر ہیں، کیونکہ یہ ایرانیوں کا پہلا دن ہے سال کا، اس لیے وہ اس کو نیو ایئر کے طور پہ بھی مناتے ہیں۔ تو جو اہل بیت کے مذہب والوں کے مخالف لوگ ہیں وہ اس پہ طرح طرح کے فتوے داغ دیتے ہیں کہ شاید یہ بدعت ہے یا یہ ہے۔ تو میں ابتدا میں یہ وضاحت کر دوں کہ ہم کسی اسلامک فیسٹیول کے بارے میں آج گفتگو نہیں کر رہے، اور ان اسلامک فیسٹیول بھی اس کو نہیں سمجھتے۔ ہوا اس طرح کہ یہ وہ دن تھا جس دن پہلی کرن سورج نے زمین پر ڈالی، تو اس اعتبار سے بھی یہ عید بن سکتی ہے کہ یہ پہلا دن ہے سورج کا۔ پھر اتفاق یہ ہوا کہ 18 ذی الحج جو 10 ہجری میں آئی، بقول اکثر کے یوم اعلان ولایت امیر المؤمنین سر اللہ فی العالمین امام المتقین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ، یہ اتفاق سے نوروز کا ہی دن مقارن ہو گیا تھا۔ تو اس اعتبار سے بھی اس کو 1,30,000 اصحاب کی موجودگی میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خم غدیر کے میدان پر مولا علی علیہ السلام کا بازو پکڑ کر فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو کیونکہ اتفاق یہ ہو گیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، یہ اس جگہ کے لیے نازل ہوئی، خم غدیر کے لیے، اور
وہ غدیر کا دن 18 ذی الحج اتفاق سے نوروز کا دن قرار پایا۔ تو اس اعتبار سے بھی شیعیان علی اور محبان اہل بیت اہل سنت کی بڑی تعداد بھی نوروز کی عید کو منا لیتے ہیں، اور اس کے منانے میں پانی چھڑکنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ معلّہ ابن خنیس سے ایک روایت بھی ہے جو خواص اصحاب امام جعفر صادق علیہ السلام تھے کہ آپ نے فرمایا، امام نے فرمایا تم اس دن کو پہچانتے ہو جو آج ہے؟ میں نے عرض کیا میں آپ پر فدا ہوں، یہی وہ دن ہے کہ اہل عجم اس دن کی تعظیم کرتے ہیں اور اس دن ایک دوسرے کو تحفے اور ہدیے بھیجتے ہیں۔ امام نے فرمایا اے معلّہ، نوروز وہ دن ہے اس دن اللہ نے اپنے بندوں سے عہد و پیمان لیا تھا۔ الستو بربکم قالوا بلا، یہ جو الست کا وعدہ تھا یہ اسی دن لیا گیا تھا کہ وہ انسانیت الست کے وعدے کے مطابق خدا کی وحدانیت کے ساتھ عبادت کریں گے اور اس کا شریک کسی اور کو قرار نہیں دیں گے، اور پیغمبروں رسولوں اور حجتوں پر ایمان لائیں گے جو مخلوقات سے افضل ہے، اور ائمہ اطہار پر بھی، پیشوایان مذہب پر بھی ایمان لائیں گے۔ یہ وہ پہلا دن ہے جس دن آفتاب نے طلوع کیا۔ یہ وہ ہوائیں اور جو درختوں کو، وہ ہوائیں جو چلیں، درختوں کو باور کراتی ہوئی چلیں، پھول اور شگوفے زمین پر کھلے، اسی دن کھلے۔ اسی روز حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے طوفان کے بعد کوہ جودی پر قرار پکڑا۔ اسی دن حضرت حزقیل علیہ السلام جو پیغمبر تھے، ان کی دعا سے 35,000 افراد زندہ ہوئے جو عذاب الہی کا شکار ہو چکے تھے اور بستی شہر اجڑ چکا تھا۔ ایک سال وہ جو 27 رجب تھی جو بعثت رسول کا دن تھا، اتفاق سے نوروز اس کے بھی مقارن رہ چکا ہے، اور جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا وہ بھی یہی دن تھا، اور جس دن حضور نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے مسجد حرام سے بتوں کو، کعبہ سے بتوں کو پاک کیا، وہ دن بھی بقول روایتوں کے یہی دن تھا۔ تو ان مناسبتوں کی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام کو جو خوارج نہروان پر فتح نصیب ہوئی وہ بھی یہی دن تھا۔ ظہور حضرت حجت کا دن بھی یہی ہوگا۔ اسی روز محلہ کناسہ میں، کوفہ میں، امام زمانہ سولی پر چڑھائیں گے دجال کو۔ تو یہ تحویل آفتاب کا جو وقت ہے، اگرچہ یہ ایرانیوں کے لیے ہے کیونکہ وہ شمسی کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں، سولر کیلنڈر کو، البتہ اس اعتبار سے جو میں نے چند مناسبتیں آپ کی خدمات عالیہ میں ذکر کی ہیں، ان مناسبتوں کی وجہ سے اس دن کو عید کے طور پہ منا لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جو تحویل کا وقت ہوتا ہے اس میں یا ذل جلال والاکرام 366 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے، اور اتنا نہ پڑھ سکیں تو 36 مرتبہ پڑھیں، اور یہ بھی پڑھیں یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال۔ نماز ظہرین کے بعد 4 رکعت نماز اس میں منقول ہے، نیت کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نوروز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، پھر 2 رکعت 2 کر کے پڑھنی ہے، اور ان میں ہر رکعت میں جیسے پہلی 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر، دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ کافرون، تشہد، سلام، اور پھر جو 2 رکعتیں پڑھیں گے ان میں پہلی میں 1 دفعہ سورہ حمد اور 10 مرتبہ سورہ توحید،
اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ الناس اور سورہ فلق. سلام کر کے سجدے میں جانا ہے اور پھر یہ دعا پڑھنی ہے: اللہم صلی علی محمد و آل محمد الاوصیاء المرضیین وعلی جمیع انبیائک و رسلک بافضل صلواتک وبارک علیہم بافضل برکاتک وصلی علی ارواحہم و اجسادہم. اللہم بارک علی محمد و بارک لنا فی یومنا ھذا الذی فضلتہ وکرمتہ وشرفتہ وعظمتہ خطرہ. اللہم بارک لی فیما انعمت به علی حتی لا اشکر احدا غیرک ووسع علی فی رزقی یا ذا الجلال والاکرام. اللہم ما غاب انی فلا یغیبن انی عونک وحفظک وما فقدت من شیء فلا تفقد لی عونک علی حتی لا اتکلف ما لا احتاج الیہ یا ذا الجلال والاکرام. اللہم ھذہ سنۃ جدیدۃ، اس دعا کو بھی پڑھنا ہے. یہ جو پہلی دعا میں نے عرض کی ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس دعا کے بعد ہر حاجت قبول ہوگی، پوری ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی اور پڑھنے والے کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ایک دعا اور ہے اسی دن پڑھنی: اللہم ھذہ سنۃ جدیدۃ وانت ملک قدیم اسألک خیرھا و خیر ما فیھا وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَاسْتَنْكِفِيكَ مَعُونَتَهَا شُغْلَهَا يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. پورا سال شر حاسدین سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے دور رہیں گے. ایک چیز جو ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، کتب ادعیہ میں درج ہے، یہ 7 سلاموں کے بارے میں: سلام علی نوح فی العالمین، سلام قولا من رب رحیم، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ جو 7 سلام ہیں مشک و زعفران سے کسی چینی کے برتن پر لکھ کر گلاب کے عرق میں دھوئے اور اسے پیے تو آئندہ سال تک کوئی رنج اور کوئی الم نہ پہنچے گا، جانور بھی نہیں کاٹے گا. نوروز کے دن جس وقت آفتاب برج حمل میں داخل ہوتا ہے اس وقت مولا مشکل کشا سے رجوع کی گھڑی ہے کہ کیونکہ وہ وقت جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ ولایت علی کے اعلان کا بھی وقت ہے، تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر حاجت پوری ہوگی، حتیٰ کہ بعض عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ حمل اور اولاد کی نعمت سے نوازے گا. تو یہ پروگرام جو آج ہم نے نیو جرسی کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں المہدی ٹی وی سے پیش کیا ہے، ہمارا ہدف یہ تھا کہ ہم آپ کو نوروز کے بارے میں کچھ اطلاع دے دیں. سخاوت حسین سرالوی کو المہدی ٹی وی کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.